بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج کی ہم کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے لیسن کے اندر انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 6 کا دورہ کریں گے، اور لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے پارہ نمبر 5 کا دورہ کیا جس میں سورۃ النساء کو ہم نے ڈسکس کیا۔ آج کے بارے کے اندر انشاءاللہ ہم 2 صورتوں کو ڈسکس کریں گے، سورۃ النساء کا آخری پارٹ اور سورۃ المائدہ کا سٹارٹنگ والا پارٹ انشاءاللہ۔ تو سورۃ النساء کے اس پارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو بات کی وہ یہ کہ بری باتوں کا پرچار کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نمبر 148 کے اندر بیان فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی بندہ بری بات کا پرچار کرے، معاشرے کے اندر بری بات کو لوگوں کے سامنے جا کے بتائے، کسی کی عیب کو لوگوں کے سامنے جا کے ظاہر کرے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، لیکن 2 کنڈیشنز کے ساتھ انسان جو سے ہے وہ بیان کر سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ بندہ بیان کرے جو کہ جس پہ ظلم کیا گیا ہو، اور اس جگہ پر بیان کرے جہاں پر اس کو لگے کہ یہاں پر بیان کرنے سے اصلاح ہو سکتی ہے یا میرا فائدہ ہو سکتا ہے، تب بیان کر سکتا ہے، ادروائز بلا وجہ بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتا۔ کہیں پر بھی بیٹھ کے جو ان سے ہے ان چیزوں کے تذکرے نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ کسی سے کوئی زیادتی ہوئی ہے کسی کے اوپر، تو جس پہ زیادتی ہوئی ہے وہ اگر پولیس اسٹیشن جاتا ہے یا کچہری کے اندر جاتا ہے، وہاں پر جا کر اس برائی کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں پر اس کی بات سنی جا سکتی ہے، تو وہاں پر وہ برائی کا تذکرہ کر سکتا ہے، وہاں پر اس کی برائی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ غیبت اور شکایت کے اندر ایک میجر ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ غیبت آپ نے کسی کی پیٹھ کے پیچھے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو کہ اس کو ظاہری سی بات ناپسند تو لگے گی، کیونکہ آپ نے اس کی طرف سے ہونے والی زیادتی کا تذکرہ کیے، تو اس کو تو بری لگے گی، تو اس کے اندر تو برائی ہے ہی ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے پیٹھ کے پیچھے کی ہے اور اس کے کرنے کا کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس لیے وہ غیبت ہوگی۔ لیکن اگر اسی کی جگہ پر کسی کے پیٹھ کے پیچھے آپ کوئی ایسی بات جو اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے، آپ کے اوپر جو زیادتی ہوئی ہے وہ آپ کی اس کی پیٹھ کے پیچھے بات کرتے ہیں، لیکن سوچ یہ ہے کہ یہاں پر اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، یہاں پر یا پھر اصلاح نہ صحیح تو کم از کم مجھے انصاف مل سکتا ہے، تو یہ شکایت ہے نا۔ تو شکایت کرنا شریعت کے اندر درست ہے، غیبت کرنا درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں کے میجر ڈفرنس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، تاکہ جو ان سے ہے وہ انسان کبھی بھی جو ان سے اس طرح کی برائی کے اندر نہ پڑے۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اپنے پڑوسی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نیبر جو ان سے مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کر لو یار۔ تو وہ پھر صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ دوسری یا تیسری مرتبہ دوبارہ آیا، اس نے آ کر یہ شکایت کی تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جا کے گھر کا سارا سامان اٹھاؤ، جلی بستر اٹھاؤ، لا کے گلی کے اندر بیٹھ جاؤ۔ اس پر صحابی نے کوئی دوسری بات نہیں سوچی، سامان اٹھایا، لا کر گلی کے اندر بیٹھ گیا۔ اب راہ گزرتا ہر بندہ جن سے سوال کرے کہ تم سامان رکھ کے کیوں بیٹھے ہو، وہ کہے کہ بھائی مجھے تنگ بڑا کرتا ہے، مینوں تنگ بڑا کرتا ہے، میں کی کرا؟ تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سامان لے کے بیٹھ جاؤ۔ ہر گزرنے والا بندہ جو پوچھے اور وہ ساری یہ کہانی سنائے، تو ہر گزرنے والا بندہ اس کے ہمسائے کے اوپر لان تان کرتا رہے، گالیاں دیتا رہے کہ یار کتنا ذلیل قسم کا بندہ ہے، کتنا فضول بندہ ہے کہ اپنے ہمسائے کو تنگ کرتا ہے، اس طرح کا رویہ رکھتا ہے۔ تو اس کی بدنامی ہونا شروع ہوئی، تو کچھ وقت گزرا تو وہ دوڑایا کہ معافی مانگی، بھئی مینوں معاف کر دے، تو نہ چپ کر کے واپسی چلا جا، تو آئندہ کے بعد میری طرف سے شکایت نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ شکایت اور غیبت کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے کچھ جرائم کا تذکرہ کیا کہ ان کے اندر کون کون سے جرم پائے جاتے ہیں۔ اس کے اندر کئی چیزیں ہم نے پڑھ لی، جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لے کے آئیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو جہراً دیکھ نہ لے، اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے جو ان سے ہے وہ شہر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے جانا اور جو ان سے ہے نا وہ معافی مانگتے ہوئے جانا ہے، لیکن وہ اس کی نافرمانی کی، انہوں نے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا،
انہوں نے انبیاء کی گستاخی کی، وہ ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ جو ان سے ہے وہ انبیاء کو شہید کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑتے تھے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناقدری کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں. پھر اسی طریقے سے ان کے اندر ایک بڑی برائی یہ بھی موجود تھی کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک صلیب پہ چڑھایا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ جو سی ہے نا وہ سامنے کر دی تھی، یعنی کہ ایک بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبہات کے اندر ان کے پاس آیا جس کو انہوں نے پکڑ کے سولی چڑھایا تھا، اور یہ سمجھا کہ ہم نے نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا. یہ بھی ایک گستاخی تھی کہ نبیوں کو قتل کرنا. اسی طریقے سے انہوں نے مریم علیہ السلام پہ بہتان لگایا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک بدکاری کی وجہ سے پیدا ہونے والا لڑکا عیسیٰ ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو اس طرح کی بات کرنے سے بھی. تو یہ اس یہودیوں کے اندر کچھ برائیاں تھیں جو کہ پائی جاتی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو بظاہر لوگوں کی نظر میں جو یہودیوں کے بقول کہ جو پھانسی ہوئی یا سولی پہ چڑھائے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. وہ اصل میں اس طریقے سے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، قرآن و سنت کی دعوت دی، لوگوں نے ان کا انکار کرنا شروع کر دیا. جب انکار کرنا شروع کر دیا تو ایسا یہودیوں نے پکڑ کے نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پلان بنایا کہ ہم ان کو سولی پہ چڑھا دیں گے، ہم ان کو صلیب پر چڑھا دیں گے. اس کا جب پلان بنایا تو اللہ تعالیٰ چونکہ بہترین پلانر ہے، اللہ تعالیٰ مدبر ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ زمین سے اٹھا لیا آسمان کی طرف، اور انہی کی شکل و صورت کا ایک بندہ وہاں پر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا جس کو انہوں نے پکڑ کے صلیب پر چڑھا دیا، اور جو ان سے ہے لوگوں کے نظر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا. اب عیسائیوں کی نظر کے اندر بھی یہی تھا کہ یہ شہید ہو گئے ہیں، تو اب وہ یہودیوں کو برا بھلا کہنے لگے. اور جب عیسائیوں کا بہت زیادہ عروج آیا، عیسائیوں کی حکومتیں قائم ہوئی، تو اب یہودی چونکہ مکار قسم کی سوچ کے مالک ہیں، تو ان کے ذہن کے اندر فوراً آیا کہ اب تو یہ ہمارے سے بدلہ بھی لیں گے. تو انہوں نے اس چیز کو جو پیچھے انہوں نے ساری حرکت کی تھی، جو انہوں نے سارا معاملہ کیا عیسیٰ علیہ السلام والی معاملے کے اندر، تو اس چیز کو انہوں نے کلیئر آؤٹ کرنے کے لیے، کلین چٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک پروپیگنڈا یہ تیار کیا. انہوں نے لوگوں کے اندر اس بات کو ظاہر کرنا شروع کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے گناہوں کے کفارے کے لیے سولی پہ چڑھ گیا، صلیب پہ چڑھ گیا. اب یہ ایک تصور لوگوں کے اندر پیدا کرنا شروع کیا، لوگ بڑے خوش ہو گئے. پھر اسی سے ایک تصور انہوں نے پیدا کرنا شروع کیا کہ عیسیٰ ہی اصل میں خدا تھے، تو وہ زمین کے اوپر آئے اور آ کر تمہارے گناہوں کا کفارہ دیا اور پھر واپسی چلے گئے. اب اس طریقے کا انہوں نے جب جیسی پروپیگنڈا کیا تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ان سے ہے وہ مشکوک ہو گئے، سارے کے سارے لوگوں کے ذہن مشکوک ہو گئے اور وہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے کہ اب اس معاملے میں کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ آیت نمبر 157 اور 158 کے اندر کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو نہیں چڑھایا تھا. وہ تو ان کی ہم شکل ایک بندہ تھا جس کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا، اور وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ کسی علم کی پیروی کریں، حالانکہ وہ ان کے پاس کوئی علم تھا ہی نہیں، حقیقی معنوں میں کوئی علم تھا ہی نہیں عیسائیوں کے پاس. وہ گمراہ ہو چکے تھے، اور یہودی جو ان سے ہیں وہ جان بوجھ کر علم ہونے کے باوجود گمراہی کے راستے کے اوپر چل رہے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 155، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وہ وقت نہ آ جائے جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پہ نازل ہوں گے، اور اس دنیا پر اتریں گے تو اترنے کے بعد وہ صلیب کو توڑیں گے، سور کو حرام قرار دیں گے، سور کو قتل کریں گے، اور پھر جو ان سے ہے وہ خنزیر کا گوشت حرام قرار دینے کے بعد، اس کو قتل کرنے کے بعد وہ جزیے کو ختم کر دیں گے اور دنیا کے اوپر خوشحالی آ جائے گی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نمبر 171 کے اندر دین میں غلو کرنے کی ممانعت کا تذکرہ کیا. جس طرح ہم نے پہلے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب داخل ہونے کے بعد کسی بھی چیز کو ایگزیجریٹ کرنا، بڑھانا، کم کرنا، زیادہ کرنا، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. جو کہہ دیا، جیسے کہہ دیا ویسے کرنا ہے. اگر کمی یا زیادتی کریں گے تو یہ غلو ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر غلو کرنے سے منع فرمایا کہ آیت نمبر 171 کے اندر، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق،
کہ اہل کتاب دین کے اندر غلو نہ کرو، دین کے اندر زیادتی کمی پیشی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی بات ایسی نہ کو جو بغیر حق کے ہو، یعنی غلط بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرنی۔ اب لوگوں نے دین کے اندر غلو کیا ہے، یہ اہل کتاب نے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک خدا بنانے کی کوشش کی، اسی طریقے سے عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور عیسیٰ کو خدا تسلیم کرنے لگے۔ ان کے ہاں دو تصور پائے جاتے تھے، ایک تصور یہ کہ عیسیٰ ہی اصل میں اللہ ہے نعوذ باللہ من ذالک، اور دوسرا تصور یہ کہ مریم، عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ یہ تینوں مل کے ایک خدا ہے، اور تینوں الگ الگ جگہ پر بھی الگ الگ خدا بھی ہیں۔ تو یہ ان کے ڈیفرنٹ قسم کے عقائد تھے جو انہوں نے دین کے اندر غلو کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3445، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، یہ دو چیزیں میرے اندر ہیں، ایک میں اللہ کا بندہ ہوں اور دوسرا اللہ کا رسول ہوں۔ بندہ ہوں اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور دوسرا یہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ آپ علیہ السلام کوئی اور ہستی نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر رسالت کا منصب آیا، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی، اور آپ آخری رسول ہیں۔ تو اس بات کو ذہن و گمان کے اندر رکھیں، اس سے مزید غلو کے اندر نہ جائیں، بس اللہ تعالیٰ کا بندہ تسلیم کریں آپ علیہ السلام کو، اور رسول تسلیم کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل کی طرف دعوت دی کہ ایمان لے کے آؤ، اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد عمل کے میدان کے اندر اترو گے تو تمہارے لیے فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی کامیابی ہے۔ یہ صرف علم کا آ جانا اور عمل کا نہ ہونا یہ کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ کامیابی تو تب ملے گی جب انسان علم حاصل کرنے کے بعد عمل کے میدان کے اندر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 174 175 کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلهم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ فرمایا اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا۔ پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ کہ اللہ کی طرف سے نور آ گیا، ہدایت آ گئی ہے، قرآن آ گیا، سنت آ گئی ہے، اب کرنا کیا ہے؟ ایمان لے کے آنا ہے، اور اس کے بعد عمل کے میدان کے اندر اترنا۔ یہ دو کام کر لو گے، فرمایا ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّن فَضْلِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے اندر داخل کرے گا، اپنے فضل کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بہت ضروری چیز ہے، عمل صالح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کا تعارف جو ان سے ہے وہ آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سورت کو اختتام کیا، آگے سورۃ المائدہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورۃ المائدہ جو ان سی ہے، یہ مائدہ لفظ کا مطلب بنتا ہے دسترخوان۔ اصل میں ہوا اس طریقے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو عیسائیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان تو لے آئیں لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے ہماری، وہ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک دسترخوان لگائے، جس طرح یہودیوں کے لیے دسترخوان لگائے گئے من و سلوہ کے، آپ ہمارے لیے دسترخوان لگوائیں اللہ تعالیٰ سے کہہ کے، جس کے اوپر رنگ برنگے کھانے اور ہم اس کو کھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو ان سے ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میری قوم اس طریقے سے کہہ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ہو تو یہ جائے گا، لیکن یاد رکھنا ہے کہ اس کے بعد اگر انہیں نافرمانی کی پھر عذاب الہی آئے گا۔ تو یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر ڈسکس کیا ہے۔ تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عدالتی اور فوجداری کے کچھ قوانین کا تذکرہ کیا کہ حکومتی سطح پر قوانین کس طریقے سے چلیں گے، سزا و جزا کے معاملات کیا ہوں گے، حدود کا قیام کیا ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا۔ اور ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کیٹیگوریکلی بیان فرما دی، وہ یہ فرما دی کہ دین مکمل ہو گیا، یہ دین جو ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈسکس کر دی، الیبوریٹ کر دی، ایکسپلین کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ مزید کسی چیز کو کھولنے کی، سمجھنے کی، بڑھانے کی، گھٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے پر دین مکمل کر دیا۔ دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ پھر فرمایا کہ واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہارے پر اپنی نعمت کو تمام کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اب ان کا مقصد مکمل ہو گیا تو زندگی مکمل۔ اور پھر فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو زندگی گزارنے کا اصول ہے وہ اسلام کو پسند کیا ہے، جو دین ہے، جو طریقہ ہے وہ اسلام کا پسند کیا ہے۔ تو لہٰذا اب اسلام کے اوپر چلو گے کامیابی ملے گی، نہیں چلو گے ناکامی مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹیگوریکلی ساری چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات بیان کر دی، ایک سٹیٹمنٹ بیان کر دی کہ دین مکمل ہے، لہٰذا اب اس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، تو اسی پر ہی عمل کرنا پڑے گا، اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی نہیں کرنی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 کے اندر حقوق و فرائض کا کچھ جو ان سے ہے ان کی ادائیگی کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، وفاداری کرو، جو وعدہ کیا ہے اس کی پاسداری بھی کرو، جو کہہ دیا ہے اس کو کر کے بھی دکھانا ہے۔ حق بات کہے اور ڈٹ جائے، پھر چاہے گردن کٹ جائے، پھر خون بھی بہے، دشمن بھی کہے کردار مجاہد زندہ ہے۔ یہ رویہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ڈسکس کرنے کے بعد آگے جو ان سے ہے وہ چونکہ آگے معاملات اللہ تعالیٰ نے ذرا ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کرنے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ جو تمہیں حکم دیا جائے گا اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایمان لے کے آئے ہو نا، تو تم نے وعدہ کیا نا اپنے آپ کی سپردگی کا، تم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جس میں اس بات کا اظہار کر دیا کہ یا اللہ میری کوئی حیثیت نہیں، تیری بات کی حیثیت ہوگی۔ یا اللہ میری زندگی کے اندر میری اپنی کوئی وقت نہیں، تیرے کہنے پہ وقت بنے گی۔ یا اللہ میری بات کی کوئی حیثیت نہیں، تیری بات کی حیثیت ہوگی۔ جب اس بات کا وعدہ کیا اب اس کو پورا بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 کے اندر بیان فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم۔ اللہ تعالیٰ اس میں جانوروں کی حلت و حرمت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا احلت تمہارے لیے حلال کیے گئے، بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، جو چوپائے ہیں جتنے بھی سارے کے سارے حلال کیے گئے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کر دیا۔ وہ تذکرہ اللہ نے کن کا کیا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ۔ اللہ نے فرمایا مردار گوشت حرام ہے۔ مردار سے مراد چاہے وہ حلال جانور تھا لیکن ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا، گر کے مر گیا، سینگ لگنے سے مر گیا، یا گولی لگنے سے مر گیا، اور یا جن سے ہے وہ شکاری کتے نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی موت ہوگی اور شکاری کتے نے اس میں سے کچھ کھا بھی لیا، تو وہ سارے کے سارے جانور یہ حرام ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ والدم، اور خون حرام ہے، جو بہنے والا خون ہے وہ حرام ہے۔ یعنی گلے پہ جب چھری چلائی تھی ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جو نکلنے والا خون ہوتا ہے، یہ خون کو کھانا یا پینا یہ حرام ہے۔ پھر فرمایا ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خنزیر سے متعلقہ تمام قسم کی چیزیں حرام ہیں۔ پھر فرمایا آخری چیز وما احل به لغیر اللہ، اور جو چیز غیر اللہ کے نام کے لیے پکاری جائے، چاہے وہ ہرن کا بچہ ہی کیوں نہ پکایا جائے، چاہے وہ مرغی کیوں نہ پکائیں، یا مٹن یا بیف کچھ بھی پکا لے، اگر اس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ حرام ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا۔ آگے یہودیوں کے جو ان سے ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذبیحہ کو حلال قرار دیا کہ یہودی اور عیسائی اگر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ذبح کرتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام لے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ اگر وہ پڑھا تو ان کا ذبح کیا حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 کے اندر بیان فرمایا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ فرمایا آج کے دن آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، ان کا ذبیحہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے اہل کتاب کی خواتین سے شادی کے متعلق بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ اس طرح ان کا ذبیحہ حلال ہے، اسی طریقے سے ان کی خواتین بھی حلال ہیں، شادی کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شرک کرنے والے نہ ہو،
وہ اللہ کی عبادت کرنے والی ہیں، ان سے نکاح کر لو، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ فرمایا المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غیر مسافحين ولا متخذي اخدان۔ فرمایا کہ پاک دامنہ عورتیں جو مومنہ ہیں اور پاک دامنہ عورتیں وہ جو اہل کتاب کی ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ پہلے شرط یہ کہ تم نے ان کا حق مہر ان کو دینا ہے، دوسری شرط یہ غیر مسافحین، یہ بدکاری کرنے والی نہ ہو، یہ زیادتی کرنے والی نہ ہو، تیسری چیز یہ کہ ولا متخذی اخدان، کہ یہ چھپے دوست بنانے والے نہ ہو، یعنی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا کلچر یہ معاشرے کے اندر عام کرنے والے نہ ہو، یہ اس طریقے خرافات کرنے والے نہ ہو۔ یہ تین چیزیں نہ ہو تو آپ ان سے نکاح کر سکتے، اللہ نے حلال قرار دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کا تذکرہ کیا۔ شاعر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ شاعر سے مراد ہوتا ہے علامت، آئیڈینٹی، کہ جس کو دیکھ کے کسی چیز کی پہچان ہو سکے۔ جس طریقے سے ایک ملک ہے تو ملک کی پہچان کس طریقے سے ہوگی؟ اس کے نام سے ہوگی، اس کے جھنڈے سے ہوگی، اور اس کے جھنڈے کے کلر سے ہوگی، اس کے ملک کی پہچان ہوتی ہے۔ ملک پاکستان کی پہچان کس طریقے سے ہوتی ہے؟ ایک نام پاکستان آ جائے، دوسرا اس کا جھنڈا وائٹ اور گرین اور اس کے اندر چاند تارا یہ نظر آ جائے تو وہ پہچان ہو جائے گی اس کی کہ یہ فلاں ملک ہے۔ اسی طریقے سے ہر مذہب کی کچھ شاعر ہوتی ہیں۔ اسلام کے شاعر کیا ہیں؟ اسلام کی شاعر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شاعر اللہ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید شاعر اللہ کے اندر ہے، قربانی شاعر اللہ کے اندر ہے۔ کوئی بھی شخص ان چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم اور شریعت کے ہاں مجرم پایا جائے گا۔ اللہ نے حکم دیا آیت نمبر 2 کے اندر کہ شاعر اللہ کا احترام کرنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے کے اندر بھی ان کے متعلق مذاق نہیں کرنا اور نہ ہی برداشت کرنا ہے۔ شاعر اللہ کی تحریم تمہارے اوپر فرض ہے۔ یعنی بیٹھ کے انسان ہوتا ہے نا بعض اوقات مذاق کر رہا ہوتا ہے، کسی بھی ٹاپک کو پکڑ لیتا ہے، مذاق کرنا شروع کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے دین کے شاعر کے متعلق کسی قسم کا مذاق نہیں چلے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے باہمی رابطوں کے متعلق کچھ ڈسکشن کی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 کے اندر بیان فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، انسان میجورٹی کے لیے بنایا گیا ہے، انسان گیدرنگز کے لیے بنایا ہے، انسان انڈیویجولزم کے لیے نہیں بنایا گیا، انسان افرادیت کے لیے نہیں بنایا گیا، انسان اجتماعیت کے لیے بنایا گیا۔ جب انسان اکٹھے رہتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، انسان ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک کام انسان نے کرنا ہے تو اس کو کروانے کے لیے دوسرا شخص چاہیے۔ انسان کو کسی کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسرا شخص چاہیے۔ سارے کے سارے لوگ آپس میں مل کے کام کرتے ہیں تب ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، اور تعاون کن بنیادوں پہ کرنا ہے؟ فرمایا تعاونوا علی البر والتقویٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، جو خیر کے کام ہوں گے اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی کے اور بے حیائی کے کاموں کے اندر تم نے قطعاً ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا، چاہے وہ تمہارا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ اگر برائی کی بات ہے تو وہاں پر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ قبر میں ہر بندے نے اپنی اپنی جانا ہے، ہر بندے نے اپنی قبر کے اندر جا کے جواب دینا ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے کے اندر کسی صورت بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ غسل اور تیمم کے مسائل کے متعلق ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے کیا جائے گا تیمم اور غسل۔ یاد رکھیں کہ تیمم اگر کرتے ہیں تو تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے، وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی۔ آپ پہ غسل واجب ہو گیا ہے تو آپ تیمم کریں گے تو آپ کا غسل بھی ہو جائے گا، اور آپ تیمم کریں گے آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، یعنی ایک ہی تیمم سے غسل اور وضو دونوں ہو جائیں گے۔ لیکن اگر پانی میسر ہے تو آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کے لیے وضو کا طریقہ الگ ہے اور غسل کے لیے طریقہ الگ ہے۔ لیکن تیمم کے اندر یہ معاملہ نہیں، تیمم میں غسل اور وضو دونوں کا ایک ہی طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
میں نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فاغسلوا وجوہکم اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو الی المرافق، یعنی کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو، وامسحوا برؤوسکم اپنے سروں کو مسح کر لو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھو لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام وضو کو ڈسکس کر دیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، فرمایا اگر تم جنبی ہو یعنی تمہارے پہ غسل واجب ہے تو فَطَّهِرُوا تو طہارت حاصل کر لو، غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فرمایا اگر تم مریض ہو یا بیمار ہو یا کوئی تمہارے پہ غسل جنابت واجب ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کنڈیشن ہوتی ہے تو تم پانی کو نہیں پاتے تو تم جو ان سے ہو وہ تیمم کر لو، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے جو ان سے تیمم کر لو۔ فرمایا کہ تیمم کس طریقے سے ہوگا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، فرمایا کہ اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم منہ اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو اس سے، یعنی کہ سمپل مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے اس طریقے جھاڑا، چہرے کو اس طریقے سے ملا اور پہلے رائٹ پھر لیفٹ بازو کو دھویا، اس طرح مٹی کے ساتھ اس طرح ہاتھ سے ملا اور دیٹس اٹ، یہ آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ کا تیمم بھی، آپ کا غسل بھی ہو گیا۔ پھر فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہ رہے کسی قسم کا، تمہارے لیے ہر معاملے کے اندر آسانی ہو جائے۔ دین اللہ نے مشکل نہیں بنایا، دین اللہ نے انتہائی آسان بنایا، لیکن کوئی لوگ سمجھنے کی طرف تو آئیں، قرآن پڑھنے کی طرف تو آئیں، دین تو آسان ہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے کچھ بنیادی اصول بیان کیے، جن میں سے پہلا اصول عدل اور انصاف کا ہے کہ انسان ہر حال میں عدل کو قائم کر کے رکھے، انصاف کا دامن پکڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، فرمایا عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ترین چیز ہے، یعنی کہ انسان متقی بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عدل کے اوپر قائم رہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ خیر پہ آنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عدل کو پکڑ کے رکھے، عدل کرے لوگوں کے درمیان، اعدلوا ہر حال میں عدل کرنا ہے، برابری کرنی ہے، انصاف کرنا ہے۔ عدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بازو دیا ہے تو ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اللہ نے زبان دی، آنکھیں دی، اس کا صحیح استعمال کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ عدل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی دنیاوی معاملات کے اندر تمہارے پاس کوئی معاملہ آ گیا تو اس کے اندر بھی دونوں فریق کے درمیان تم نے عدل کرنا ہے، فریقین کے درمیان عدل ہوگا، انصاف کے ساتھ معاملہ لے کے چلنا ہے۔ لتقوی اقرب للتقوی، یہ تقوی کا سب سے قریب ترین عمل ہے، یعنی کہ انسان ان کو کرنے سے نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے اور گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، انسان کی برائیاں کم ہونے شروع ہوتی ہیں، نیکیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ آیت نمبر 44 کے اندر قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کا جو ان سے ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، فرمایا بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے انبیاء جو فرما بردار تھے، یعنی کہ جس دور کے اندر جو نبی ہوتا تھا اس دور کے اندر جو بھی کتاب ہوتی تھی نبی اس کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ وہ کتاب کس کی طرف سے نازل کرتا ہوتی؟ اللہ کی طرف سے۔ اس کا مطلب انبیاء ہمیشہ اللہ کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق فیصلے کرنے والے ہوتے تھے، منمانی کے کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا، کوئی انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کے بنائے گئے قانون کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ کیوں؟ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ جسم اللہ کا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس جسم کو اس زمین کے اوپر بہتر طریقے سے کیسے چلایا جا سکتا ہے، لہٰذا اللہ نے اس کا قانون، اس کا جو لا ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ کے بھیجا قرآن مجید کے اندر۔
آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے نا وہ ایک بڑا ہی سنگین قسم کا حکم بیان کیا، فرمایا جو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ اصل میں حقیقت میں کون لوگ ہیں؟ فرمایا آیت نمبر 44 کے اندر وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی تو اصل میں کافر ہے۔ اب اس کے اندر ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ انسان اللہ کے قانون کو تسلیم ہی نہ کرے، وہ کہے کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں، یہ قانون ہی غلط ہے، اور پھر اس کے مطابق فیصلے بھی نہ کرے، تو یہ تو پکا کافر ہو جائے گا نا کہ اس نے اللہ کے قرآن کا انکار کر دیا۔ ایک ہے کہ وہ قرآن کا اقرار تو کرتا ہے، مانتا ہے کہ یہ قانون صحیح ہے، لیکن فیصلہ اس کے مطابق نہیں کرتا، تو اس کا کافروں والا عمل ضرور ہے لیکن اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اس پہ فتویٰ کفر کا نہیں لگ سکتا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کچھ خارجیوں نے کچھ ایک بہت بڑی جو سی ہے نا وہ ایک شر کی تنظیم، جنہوں نے شر کو بہت زیادہ پھیلایا، شر کے ماننے والے لوگ، شر کا پرچار کرنے والے لوگ، انہوں نے ہر اس بندے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ چاہے قرآن مجید کو مان رہے ہیں چاہے نہیں مان رہے، انہوں نے سب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور انہوں نے گورنمنٹ کو بھی کافر کہہ دیا، انہوں نے بیوروکریسی کو بھی کافر کہہ دیا، اور انہوں نے ساری جو سی فوج کو بھی کافر کہہ دیا، سب کو کافر کہہ دیا انہوں نے، اور ان کے خلاف جہاد کو فرض قرار دے دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنے ملک کے ساتھ محبت کیجئے، ملک والوں کے ساتھ محبت کیجئے، اور اس ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے، نہ کہ ہر بندے پہ کفر کے فتوے لگاتے پھریں۔ یہ مومن کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انکار جہاد کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو 40 سال کے اندر ایک وادی کے اندر جو سے نا بہکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم اس بستی کے اندر داخل ہو اور جا کر وہاں کے لوگوں کے ساتھ جا کے جہاد کرو، اور اس علاقے کو خالی کر کے وہاں پر تم بسیرا اختیار کرو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے یہ بھی دے گا، یہ بھی دے گا، یہ بھی دے گا، ساری نعمتیں عطا کرے گا۔ انہوں نے کہا موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ جب انہوں نے اس طرح کی بات کی، گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ارض فلسطین کے دروازے بند کر دیے اور ان کو 40 سال کے لیے ایک وادی کے اندر بہکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہاں پر وہ پریشان حال پھرتے رہتے تھے، بہکتے رہتے تھے، ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا تھا۔ آیت نمبر 21 سے 26 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیٹیل کے اندر تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، چونکہ یہ آیت جہاد کے متعلق ہے تو ان کے دل کے اندر جہاد کا جذبہ ہی نہیں تھا، جہاد کا شوق ہی نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ تو اور تیرا خدا جا کے لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1910 ہے، یعنی 1910 نمبر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کو موت اس حال کے اندر آ جائے کہ اس کے دل کے اندر جذبہ جہاد نہ ہو، نہ ہی اس نے جہاد کیا اور نہ ہی اس کے دل کے اندر اس کا شوق ہو، اور میں اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو وہ نفاق کے ایک شعبے کی حالت میں مرا، یعنی نفاق کے ایک شعبے میں مرا، ایک شاخ پہ مرا، کہ اس کے دل کے اندر منافقت تھی۔ اتنا سنگین قسم کا معاملہ ہے اس کا۔ لہٰذا جہاد ہونا نہ ہونا ایک الگ کنسپٹ ہے، لیکن اپنے دل کے اندر جذبہ جہاد کو رکھیں کہ یا اللہ اگر ضرورت پڑی یہ جان بھی تیری ہے، یا اللہ اگر ضرورت پڑی یہ مال بھی تیرا ہے، یا اللہ اگر ضرورت پڑی یہ ساری کی ساری صلاحیتیں جو مجھے تو نے عطا کی یہ سب کے سب تیری ہیں، یہ سب تیرے راستے میں نشاور کر دیں گے۔ تو یہ رویہ مومن کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 سے لے کے 31 تک ایک لمبے چوڑے واقعے کو تذکرہ کیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں 2 بھائی تھے جو کہ حابیل اور قابیل کے نام سے تھے۔ ان دونوں کے درمیان حسد کی بنیاد پر لڑائی ہوئی، اور دونوں نے ایک صدقہ کیا جس میں سے ایک بھائی کا صدقہ قبول ہوا، دوسرے کا نہیں قبول ہوا۔ جس کا نہیں قبول ہوا اس نے حسد کے اندر اور غصے کے اندر آ کر اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ جب بھائی کا قتل کر دیا، اب وہ زمین پر پہلا قتل تھا، اس کو نہیں پتا تھا قتل کرنے کے بعد کیا معاملات کرتے، وہ اس نے مار دیا اگلے کو جان سے۔ لیکن جب مار دیا تو اس کی اب لاش پڑی ہے، پریشان بیٹھا میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس کوے نے جو ان سے ہے اپنے دوسرے کوے کو اس طرح زمین کھودی اور کھود کر اس کے اندر ایک دوسرے کوے کو ڈالا اور زمین کو اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یعنی یہ سکھانے کے لیے کہ جب کوئی انسان مر جائے تو اس کو اس طریقے سے کھود کر اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو دفنا دیا کرو۔ تو وہ بھائی جس نے قتل کیا تھا اس نے جب کوے کے سارے معاملات دیکھے تو وہ شرمندگی کے ساتھ ڈوب کر مرنے لگا
کہ کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میں اپنے بھائی کا قتل کر کے اس کو دفنانے کے لیے کوے سے سیکھ رہا ہوں معاملہ. یعنی شرمندگی کا عالم تھا اس کا. تو یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ. ہمارے ہاں ایک مشہور ہے کہ وہ شادی کی بنیاد پر جو ان سے ہے، وہ شادی کا ایک تنازع تھا کہ اس نے اس کی بہن کے ساتھ شادی کرنی تھی، اس کے ساتھ نہیں کرنی تھی. یعنی حابیل کی جو ان سی ہے وہ جس نے قابیل نے جس کے ساتھ شادی کرنی تھی وہ اس کی ذاتی اپنی بہن تھی. تو اس طریقے سے بڑا لمبا چوڑا معاملہ کہ وہ ایک لڑکی خوبصورت تھی، ایک نہیں خوبصورت تھی، تو قابیل چاہتا تھا خوبصورت لڑکی سے شادی کرے. یہ سارا کا سارا واقعہ کسی صحیح حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے، بنی اسرائیلی روایات کے اندر موجود ہے، لہٰذا اس کے اوپر یقین نہیں رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ان کے متعلق کئی اور قسم کی چیزیں جو ان سے نہ پائی جاتی ہیں کہ انہوں نے قربانی کس بنیاد پہ کی تھی، کس چیز کی قربانی تھی، کیسے نہیں تھی، کیوں قربانی کی. یہ ساری کی ساری باتیں اصل ڈسکس کرنے والی نہیں ہے. جو ڈسکس کرنے والی چیز ہے وہ یہ کہ قتل ہوا کیوں تھا. وہ ہوا تھا حسد کی بنیاد پر، غصے کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ نے یہ صورت جو یہود و نصارہ کے تذکرہ جس کے اندر چل رہا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ڈسکس کیا. اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے حسد کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر پہلا قتل ہوا، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی جو یہود و نصارہ ہیں یہ بھی حسد کی بنیاد پر ساری حرکتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ. ان کو حسد ہے، ان کو بغض ہے، ان کو غصہ ہے آپ کے اوپر کہ نبوت کا سلسلہ جو اسحاق علیہ السلام کی نسل میں چل رہا تھا وہ چلتے چلتے اچانک وہاں سے نکل کے اسماعیل کی نسل میں کیوں آیا. یہ غصہ اور حسد کی بنیاد پر آپ پر ایمان نہیں لے کے آتے، جس طرح قابیل نے غصے اور حسد کی بنیاد پر حابیل کا قتل کر دیا. تو لہٰذا اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا. آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3335 نمبر ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کرتا ہے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے کے نامہ اعمال میں بھی اس کے قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنا پر سب سے پہلے اس نے بنیاد کو قائم کیا. یعنی کہ جس کام کی شروعات کوئی بندہ کرتا ہے اس کام کو بعد میں جو بھی بندہ کرتا رہتا ہے اس کو اجر، اس کا ثواب اور اس کی سزا اور جزا دونوں چیزیں اس بندے کو پہنچتی رہتی ہے. اس نے شروعات کی ہوتی ہے. یعنی کہ خیر کے کام کی شروعات میں کروں، انیشیٹو میں لوں، اس کے بعد کوئی بھی بندہ اس خیر کے کام کے اوپر چلتا رہتا ہے، ان کے ساروں کے چلنے کا اجر ان کو تو ملتا ہی ملتا ہے، سب مجھے بھی ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کام کی شروعات میں نے کی تھی، انیشیٹو میں نے لیا تھا. اسی طریقے سے برائی کا کام ہے کہ کسی برائی کے کام کو میں آغاز کروں تو اس کے بعد جتنے لوگ وہ برائی کام کریں گے ان سب کا گناہ مجھے ہی ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آغاز کرنے والا میں ہوں. اس سے بڑھ کے افسوس کا عالم کیا ہوگا کہ ہماری وجہ سے کوئی لوگ گانوں کے اوپر لگ جائیں، ہمارے واٹس ایپ سٹیٹس کو دیکھ کے لوگ گانے سننا شروع کر دیں، ہمارے واٹس ایپ سٹیٹس کو دیکھ کے لوگ برائی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں کہ میری وجہ سے، ہماری وجہ سے کوئی بندہ برائی کی طرف لگ رہا ہے. اس سے بڑھ کے ڈوب مرنے کا مقام کیا ہوگا. لیکن اسی کے برعکس اگر دیکھا جائے تو اچھے کاموں کی شروعات کریں، دین کے کاموں کی طرف لگائیں لوگوں کو، تاکہ جتنے لوگ اچھا کام کریں گے، جتنا لوگ آپ کے بتانے کی وجہ سے دین کے اوپر آئیں گے، ان سب کے آنے کا اجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ. تو لہٰذا اپنے سٹیٹس کو اپنے کوشش کریں کہ آپ سے نکلنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ ساری خیر والی ہونی چاہیے. آپ کی وجہ سے کوئی بندہ برائی پہ نہیں لگنا چاہیے. کم از کم آپ خود کریں نہ کریں وہ ایک الگ میٹر ہے، حالانکہ وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، خود بھی برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کوئی بندہ آپ کی وجہ سے کم از کم کسی بندے کو برائی پہ نہ لگنا پڑے، کوئی آپ کی وجہ سے کسی شر کے اوپر نہ جائے. تو یہ بس ذہن کے اندر انسان کو رکھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کے خلاف دہشت گردی کرنا یا اسلامی حکومت، اسلامک اسٹیٹ کے متعلق کوئی شر کی بات پھیلانا یا پھر اسلام کے متعلق کوئی اس طرح کی بات کرنا یا اسلامی نظام کے خلاف کوئی خلاف بات کرنا، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں، حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 کے اندر بیان فرمایا کہ ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے یا انہیں بری طرح سولی دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں یا انہیں زمین سے نکال دیا جائے. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. یہ اللہ نے اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی سزا صرف اسی لیے بیان کی کیونکہ جرم بہت بڑا ہے.
کہ انہوں نے وقت کی اسلامک اسٹیٹ کے خلاف بات کر دی، اسلامی حکومت کے خلاف بات کر دی۔ یہ صرف بات کرنا بظاہر تو لگ رہا ہے چھوٹا، لیکن بات کرنے کے کسی اسلامک اسٹیٹ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا نقصان کتنا زیادہ ہوتا ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہمیں ہو سکتا۔ کفر کو کتنی طاقت ملتی ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، اور کتنے لوگ اس اسلامک اسٹیٹ کے نظام سے متنفر ہوتے ہیں اس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو قتل کر دو، ان کے ہاتھ پاؤں الٹے سندھ کے اندر کاٹو، پہلے رائٹ ہاتھ کو کاٹو اور لیفٹ والے پاؤں کو کاٹو، پھر لیفٹ پاؤں کاٹو، پھر لیفٹ ہاتھ کاٹو، پھر ان کا رائٹ پاؤں کاٹو، اس طرح مختلف سمتوں کے اندر کاٹو۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا سخت اور کتنا رسوا کن جو سا عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، پوری دنیا کے لیے یہ وہ علامت بن جائے، نشان عبرت بن جائے کہ اس بندے نے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف بات کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو اسلامک اسٹیٹ کو نقصان ہوا اور اس کی سزا ان کو یہ ملی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ چونکہ فوجداری کے قانون چل رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چوری کی بھی سزا متعین کی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 کے اندر 38 کے اندر بیان فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم۔ فرمایا جو چوری کرنے والا ہو یا چوری کرنے والی ہے سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جس کی جزا کے لیے جو ان دونوں نے کمایا اللہ کی طرف سے عبرت کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کے لیے، اور اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ فرمایا کو مرد ہو یا عورت ہو، چوری کیا ہاتھ کاٹا جائے گا، سمپل سی بات۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ مرد ہے اس لیے ہاتھ کاٹ دے، عورت ہے تو اس کی انگلی کاٹ دیں تو یہی کافی ہے، نہیں، فرمایا دونوں کے ہاتھ کٹیں گے اگر دونوں میں سے کوئی چوری کرے گا۔ مرد کرے گا تو مرد کا ہاتھ کٹے گا، عورت کرے گی تو عورت کا بھی ہاتھ کٹے گا۔ یہ ہاتھ کٹنا یہ رسوائی ہے کہ وہ پوری زندگی جہاں پر بھی جائے گا لوگ دیکھیں گے اس کا ہاتھ کٹا ہوا، اٹ مینز یہ چور ہے، یہ پوری زندگی کے لیے رسوائی ساتھ جڑ جائے گی، اور آخرت میں تو عذاب ملنا ہی ملنا ہے نا۔ شریعت کی کچھ سزائیں ہیں ہی ایسی کہ ان سزاؤں کی وجہ سے پوری دنیا عبرت پکڑ لے کہ یہ کام تو کم از کم نہیں کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاشرے کے اندر فساد کرنے والے، لڑائی جھگڑا کرنے والے اور ایک دوسرے سے جھگڑ کر جو ہے نقصان پہنچانے والوں کے متعلق اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 کے اندر بیان فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَنْ صَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا کہ نفس کا بدلے نفس ہے، کسی نے انسان کا قتل کیا تو اس کا بھی قتل کیا جائے گا، کسی نے کسی کی انگلی کاٹی ہے تو اس کی بھی انگلی کاٹی جائے گی، کسی نے اس کی آنکھ کاٹی تو اس کی آنکھ کاٹی جائے گی، کسی نے کسی کا ناک کاٹا ہے تو اس کا ناک ہی کاٹا جائے گا، کسی نے کسی کا کان کاٹا ہے اس کا کان ہی کاٹا جائے گا، کسی نے جس طریقے سے تکلیف پہنچائی ہے سیم اسی طریقے سے تکلیف اس کو بھی پہنچائی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے اسلامی حکومت کے لیے کہ نظام کو بہتر کس طرح کرنا ہے، کرائم ریٹ کو کم کس طریقے سے کرنا ہے۔ کوئی بندہ قتل کرتا ہے تو قاتل کو پکڑ کے تم سرے عام پھانسی دو، قتل کرو، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے کہ قتل تو نہیں کم از کم کسی کو کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ نے پھر اس کے بعد ایک بڑی ہی کلیئر سٹیٹمنٹ بیان کر دی، فرمایا فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق، ان احکامات کے مطابق عمل نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، فرمایا یہ سارے کے سارے لوگ وہ ظالمون، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کے متعلق اللہ کے یہود و نصارہ والے رویے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ مسلمانوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسلامی حکومت سے فیصلے کروانے کی بجائے، اسلامک سسٹم، اسلامک لا کے مطابق فیصلے کروانے کے بجائے انسانوں کے بنائے کے قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، تاکہ ان کی کو تھوڑی بہت بخشش ہو جائے، ان کا تھوڑا بہت پیسے والا معاملہ چل جائے، یہ پیسے دے کے اثر و رسوخ دے کے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اپنے جان چھڑوا لیں۔ اس طریقے کا رویہ رکھتے ہیں۔ آج کچھ لوگ ہیں نا وہ شرعی عدالت سے فیصلہ کروانے کی بجائے
ان عدالتوں سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں جو کہ بالکل ہی شریعت کے مخالف چلنے والی ہیں. پیچھے اپنے مفادات ہیں، کہیں پر زکوٰۃ کو چھڑوانا ہے تو کہیں پر قتل کی سزا معاف کروانی. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 50 کے اندر بیان فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. فرمایا پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. یہ جاہلیت کے فیصلے ہیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہوتے ہیں. اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کے قانون سے بہتر قانون ہو کس کا سکتا ہے؟ اللہ کے فیصلے سے بڑھ کے بہترین فیصلہ ہو کس کا سکتا ہے؟ یہ صرف انسانی سوچ کی بات ہے. اگر وہ دنیا کے اندر اس کو شرعی عدالت سے فیصلہ نہ کروانے پر دنیا کے اندر شاید اس کو تھوڑا بہت فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آخرت میں تو نہیں ہو سکتا. وہ آخرت میں کیا کرے گا؟ آخرت کے اندر اس کو کتنی کو سزا ملے گی؟ آخرت کے اندر کتنا کو اپنے آپ کو بچا لے گا؟ یہ بات اصل میں سمجھنے والی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ کیا اور میں کہ اللہ کی مدد تمہاری طرف آئے گی اللہ یہ کہ تو اللہ اگر تم جو ہے نا یہ چند ایک کام کر لو. چند ایک کام کیا ہیں؟ تم نماز کو قائم کر لو، تم زکوٰۃ ادا کرو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شروع کر دو، تم جہاد فی سبیل اللہ کرنا شروع کر دو، تم قرض حسنہ دینا شروع کر دو، یہ معاملات کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف مدد آنا شروع ہو جائے گی. آیت نمبر 12 اور 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا کہ اور بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار ومن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل. فرمایا کہ تمہیں حکم دیا گیا کہ اللہ کی مدد تمہاری طرف آئے گی اگر تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ کو قرض حسن دو، اور اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جہاد فی سبیل اللہ کرو، تو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. لیکن اگر تم اس کا انکار کرو گے فقد ضل سواء السبیل، تو تم ایک گمراہی کے راستے کے اوپر ہو. یہی لوگ اصل میں گمراہ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دیکھ لینے کے بعد جو ان سے انکار کر دیا، اور یہ زیادہ بڑا جرم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کی. فرمایا کہ عیسائیوں کو شرک کی تردید کی نا. وہ عیسائی اصل میں 2 طریقے سے شرک کرتے تھے. ایک ان کا گروہ جو میں نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، اور دوسرا گروہ جو تھا ان کا ٹرینٹی کا عقیدہ تھا، تثلیث کا. وہ کہتے تھے کہ مریم، عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ یہ تینوں ہستیاں مل کے آپس میں خدا بناتی ہے. یہ ٹرائنگل جو سی ہے یہ خدا ہے، یہ ایک بھی خدا ہے، اور یہ ٹرائنگل کے تینوں کارنرز الگ الگ بھی خدا ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام الگ بھی خدا ہے، مریم علیہ السلام الگ بھی خدا ہے، اور اللہ تعالیٰ الگ بھی خدا ہے، اور تینوں مل جائے تبھی ایک خدا بن جاتے ہیں. کیسا عجیب و غریب سا ٹرینٹی کا کنفیوژن والا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں عقائد کی نفی کی. پہلے عقیدہ جو اللہ تعالیٰ ہی خدا ہے، وہ آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ ہے. فرمایا لَقَدْ كَفَرَ، انہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہے، یہ شرک کرنا ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا عقیدہ جو عقیدہ تثلیث کا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 73 کے اندر بیان فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا بے شک یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں مگر اللہ ایک معبود ہے. فرمایا اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو یقیناً ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، ان لوگوں نے یقیناً کفر ہی کیا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، یعنی کہ وہ جو ٹرینٹی والا عقیدہ ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ بھی ہے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے برابر بنا دیا.
اتنا برے قسم کے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے رد کے اندر ایک بات کلیئرلی بیان کر دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی برابری کرنے والا بندہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے بڑی کلیئرلی اس پوری صورت کے اندر توحید کو بیان کر دیا، خالص توحید کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی، چونکہ پہلے ان کے سارے عقائد کو رد کر دیا، ان کے نظریات کو بیان کر دیا کہ شیطان کا ساتھ دینے والے ہیں، یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے ہیں، انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے ہیں، یہ ہمیشہ جو ان سے مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، شاعر اللہ کا مذاق اڑانے والے، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ نے ان کے ساری باتیں، ان کے سارے کے سارے اصل چہرے کو اللہ نے واضح کرنے کے بعد کہہ دیا ان کو دوست نہیں بنانا تم نے، اگر تم بناؤ گے تو تم انہی میں سے ہوگے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے فرمایا من تشبہ من قوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے جو لوگ یہود و نصارہ کے پیچھے چلیں گے وہ انہی میں سے شمار کیے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا۔ پہلے یہود و نصارہ کی صفات کا تذکرہ ہو گیا، اب منافقین کی صفات کا تذکرہ ہو گیا، ان کی رد کر دیا، اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین ویجاہدون فی سبیل اللہ ولا يخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے کے، تمہیں ختم کر کے تمہاری ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو کہ پکے مومن ہوں گے۔ ان کی کوالٹیز کیا ہوں گی؟ فرمایا یحبہم ویحبونہ، فرمایا کہ ایسی قوم ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے اوپر جو ان سے ہے وہ بہت زیادہ نرم ہوں گے مومنوں کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ وَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ بہت زیادہ شدید سخت قسم کے ہوں گے۔ مومنوں پر نرم، کافروں پر شدید سخت قسم کے، اللہ سے محبت کرنے والے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، لا یخافون لومۃ لائم، اور نہ ہی وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے والے ہوں گے۔ یہ مومنوں کی کیٹیگری ہے، مومنوں کی صفات ہیں۔ وہ مومنوں پر نرمی کس طریقے سے کرنے والے ہوں گے؟ ان کی تمام قسم کا انٹلیکچولیزم، ان کی تمام قسم کی صلاحیتیں، ان کی طاقتیں کبھی بھی اسلام اور اسلام والوں کے خلاف استعمال نہیں ہوں گی، بلکہ جو لوگ اسلام کی مخالفت کرنے والے ہوں گے، فرمایا کہ وہ لوگ جو پکے مومن ہیں وہ اعزۃ علی الکافرین، وہ ان ساری کی ساری ان کی صلاحیتیں ان کافروں کے خلاف استعمال ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ کیٹیگریز، یہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں نا، یہ ساری صفات موجود ہیں، وہ سمجھ لے پکے مومن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سارے جنت میں جانے والے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفات کو پیدا کرے، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنائے، آمین۔ میں نے اس پورے پارے کے اندر جو کچھ بیان کیا، جو صحیح بیان ہوا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔